بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، بزرگوں، میری بیٹیوں، اہل وطن، میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس کرائسس کے اندر جو ہمارا وطن عزیز غلطہ و پیچا ہو رہا ہے، ان کی رہنمائی ہمارے بڑے جید علماء، رہنما، ہمارے اینکرز، ہمارے ڈیبیٹرز، ہمارا سوشل میڈیا بھرپور طریقے سے حصہ لے رہا ہے، اور ملک جو ہے اور قوم وہ مزید گہرائی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ 18ویں تاریخ آئینی ترمیم کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کی یہ ایک شق تھی۔ اس کے میں نے اس شق کی بھی مخالفت میں ووٹ دے دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں، 8ویں ترمیم سے لے کر 18ویں ترمیم تک سب ترمیموں کا پھر اس سے جو ہمارے رہنما تھے وہ ناراض تو ہو جاتے تھے، لیکن مجھ سے انہوں نے کبھی پوچھا نہیں ہے کہ تو آپ نے 30 سال 35 سال کی پارلیمانی زندگی میں آپ نے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ تو اس کی کسی نے پوچھا بھی نہیں، میں خود بتاتا ہوں ان کو۔ اب یہ جو 18ویں ترمیم ہے، اس کے بڑی اچھی چیزیں بھی تھیں، لیکن ایک یہ جس کے اوپر آج ملک کھڑا ہے، ایک کرائسس کے اوپر، اس میں سمجھتا تھا کہ پارٹیوں کے سربراہ صدور وہ ان کو ہم بادشاہ سلامت نہ بنائیں۔ اگر ان کی اس کے فیور میں باتیں بھی تھیں، زرداری صاحب کی بھی تھیں، میاں نواز شریف صاحب کی بھی تھیں، کہ وہ ابھی صبح اٹھتے ہیں تو ان کی پارٹی پوری کی پوری ہماری فوجی اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہی پارٹی ہمارے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ تو جسٹیفیکیشن ان کی تھی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس کے اندر پارلیمانی پارٹی، اس کے کمیٹی، ان کے سامنے ان کو پیش ہونے کا موقع ملنا چاہیے کہ ووٹ آف کانشیس جو ہے اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ میں نے جو 18 مرتبہ 18 ترمیمیں ہوئی ہیں نا، کئی پڑھی ہیں، وہ ان کو آگے چلایا نہیں گیا، 9ویں ترمیم، دوسری ترمیم میں، بہرحال یہ 18 ترمیموں میں جب آپ سے یہ ویڈیو بناتا ہوں، میں نے آج تک کوئی نوٹس نہیں لیے، میں اس کو کہیں لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا۔ میں چونکہ اس عمل سے گزرا ہوں، میں بولنا شروع کر دیتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے ان 30-35 سالوں میں جو بات میں کرتا ہوں، اس کو مجھے خود نہ تردید کرنی پڑی ہے، نہ کوئی کہہ سکا ہے کہ اس نے غلط بات کی ہے، یہ جھوٹ بولا ہے، یا ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں چونکہ اپنے آئین کا حافظ ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ میری بیٹی قرآن حکیم کی حافظ ہے تو میں کوئی یہ نہ نکال لے کہ آپ قرآن کے حافظ کیوں نہیں ہیں، آپ آئین کے حافظ کیوں ہیں۔
ہمارے گھر میں قرآن کے حافظ بھی ہیں، لیکن میں آئین کا حافظ ہوں، میرے اوپر سے گزرا ہے، 18 ترمیمیں ہم نے کی ہیں، لیکن جہاں ایک ذہن نہیں مانتا تھا، اس میں سعد رفیق صاحب نے بھی خلاف ووٹ دیا، اور وہ تھی خاتون کشمالہ طارق، اس کی یہ موو تھی۔ تو بات یہ تھی کہ ان ممبروں سے پوچھا تو جائے۔ اب اگر دیکھا جائے سپریم کورٹ بات کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موزاری صاحب نے آئین سے ہٹ کے رولنگ دی ہے، یہ میری سوچ ہے، لیکن اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس نے دی ہے، جو ہمیں آئین کو سمجھاتا ہے۔ سپریم کورٹ اس نے یہی سمجھایا کہ 20 سیٹیں ڈی سیٹ کر دو ان کو۔ ایک اسمبلی کا ممبر بھی جو ہے اس کا احترام ہوتا ہے، آپ نے 20 کے 20 نکال کے پھینک دیے، اور یہ جو سپریم کورٹ بیٹھا ہوا ہے، بندیال صاحب ہے، دوسرے تیسرے ہے، انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، ان ججوں کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں، کنٹمپٹ آف کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ پھر ہمارے مالک بن کے بیٹھے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ بندیال صاحب کو میں جانتا ہوں، بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ جو دوسرے ہیں وہ تو پاناما کے سب سے زیادہ اپنی وہ وفاداریاں شو کر چکے ہیں۔ ملک کو تماشا بنا دیا ان جج صاحبان نے، شرم نہیں آتی، بے شرم ہو کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی حد ہوتی ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کا مذاق اڑانے کی۔ میرے جیسا آدمی جو اس طریقے کا، میں نہیں سمجھتا کہ میں کانسٹیٹیوشن کا کوئی ایکسپرٹ ہوں، لیکن میں اس ترمیم کی وہاں مخالفت کر رہا تھا، اس لیے کہ کسی ممبر کی اس کی ممبرشپ ختم کر دو۔ یہ ایک ووٹ آف کانشیس کے لیے جگہیں چھوڑی جاتی ہیں، برطانیہ کے اندر بھی ہے، ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی یہ بات دسیوں دفعہ آئی ہے کہ ووٹ آف کانشیس جو ہے اس کی اجازت ممبر کو دے دی جاتی ہے۔ پھر وہ ایکسپلین کرتا ہے اپنے پارٹی لیڈر کے ساتھ، پارلیمانی لیڈر کے ساتھ، وہ اگر چاہتے ہیں تو وہ اس کی قبول نہیں کرتے تو اس کو ممبرشپ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ عمران خان صاحب کا حکم ہوا اور 20 ممبروں کو نکال دیا، اور ہمارے سپریم کورٹ کے جو ججز بیٹھے ہیں، بدقسمتی ہے یہ ججز ملے ہیں پاکستان کو سپریم کورٹ کے۔ میں نے کھوسا صاحب کے بارے میں یہی کہا تھا، ثاقب نثار کے آگے جا کے کہا تھا کہ میرے ہاتھ چومتے ہو ثاقب نثار، اور بیچارے ممبروں کو ان کو ڈیسائڈ کنٹمپٹ آف کورٹ میں سزائیں دے رہے ہو، خود تم چور ہو، یا تو مجھے سزا دو میں کھڑا ہوں۔ اس نے معافی مانگی، چیف جسٹس آف پاکستان جو تھا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ کورٹ کا ایشو نہیں ہے۔ میں نے اس کے اوپر 20 باتیں کی تھی کہ یہ سپریم کورٹ ہے ہی نہیں، کاغذی کورٹ ہے، کاغذی ججز بیٹھے ہوئے ہیں، کاغذ کے بنے ہوئے کمرے ہیں، کاغذ کی بنی ہوئی بلڈنگ ہے۔ یہ کاغذی شیر بن گئے جو ہمارے ججز ہیں، ان کو وقت ملے گا سزائیں بھی ملے گی۔ تو یہ میں ایک بات کرنا چاہتا تھا، ہمیں اپنے معاملات کو سمجھنا چاہیے، اور سچی بات میں یہ آپ سے کروں گا کہ یہ کوئی خود فیصلے نہیں لکھتے۔ اصل بات میں جو اصل بات ہے وہ اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے فوج کا۔ آج مجھے کوئی ایک ریٹائرڈ جرنیل بتا دیں جو اربوں کی جائیداد نہ رکھتا ہو۔ میاں نواز شریف کو
انہوں نے 2 دفعہ 3 دفعہ گھر بھیجا، وہ ان سے جنگ بھی نہیں لڑے، بلکہ ان کو ڈان لیگ میں انہوں نے کہا سب کو ملوث کر دیا۔ مشاہد اللہ خان، پرویز رشید، فاطمی صاحب، مریم بی بی کہا کہ ہم ان کو جیل میں بھیجیں گے۔ تو میاں نواز شریف نے تو جنگ نہیں لی، انہوں نے ان کو نکال بھی دیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے طور پہ قبول نہیں کیا۔ پر یہ کون ہے قبول کرنے یا نہ کرنے والے؟ پورے ملک کی شکل بدل کے رکھ دیتے ہیں یہ جرنیل۔ اور اب عذاب یہ آیا ہوا ہے، میں کہتا رہا ہوں ہمیشہ، اب ایک جنگ اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ ان جرنیلوں کو لوگ اڑا دیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل صاحبان سن لیں، آپ کی ابھی جائیدادیں بڑھتی ہیں، پوری بنی بھی نہیں ہیں، جنہوں نے کئی کروڑوں اربوں روپے کھا بیٹھے ہیں، ملک غریب ہو گیا ہے۔ ان کا خون جرنیلوں نے، سپریم کورٹ کے ججوں نے، ہائی کورٹ کے ججوں نے چوس لیا ہے۔ بڑے بڑے پیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پینشنیں اٹھائیں ان ججوں کی۔ یہ انصاف کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے کہ یار اس ملک کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہم 2 10 پلاٹ کیوں لے رہے ہیں؟ ہر اٹھا کے دوسرا پلاٹ لے لیتے ہیں، تیسرا لے لیتے ہیں۔ یہ ہمارے ججز ہیں اور یہ ہمارے جرنیل ہیں۔ سیاستدان تو اس ملک میں پیدا ہی نہیں ہونے دیا ایوب خان نے۔ ضرورت کے مطابق ان کو وہ لیڈر بناتے ہیں، وزیر اعظم بناتے ہیں۔ عمران خان جو آج باتیں کر رہا ہے اس سے حلف اٹھوائیں۔ میرے سامنے یہی باتیں وہ کی تھی، میں نے اسے کہا تھا عمران خان تمہیں اقتدار مل جائے گا شاید، لیکن کیا ہوا؟ میں نے کہا بعد میں تم دھکے کھاؤ گے، ان نوجوانوں کو ان کا لمبا مستقبل جو ہے آپ نہیں دیکھ رہے، آپ نہ کریں۔ یہ پارلیمنٹ طاقت ہے، عوام کا ووٹ طاقت ہے۔ وہ کہتا تھا نہیں، ججز ہمارے ساتھ ہیں، باجوہ صاحب وغیرہ وغیرہ ساتھ ہیں۔ وہ ساتھ تھے بھی صحیح، فیض حمید بھی ساتھ تھا، تو پھر وہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے میاں نواز شریف پر دباؤ آتا تھا تو وہ فوج کو بھی بچاتا تھا، خود کو بھی بچاتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو بھی جنگ لڑنی چاہیے تھی۔ اب عمران خان باتیں کر رہا ہے، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ میری قوم میری بات سن لے۔ میں سب کو جانتا ہوں، میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں۔ یہ وزیر اعظم ہونے سے پہلے لاہور میں ملنے گیا، وہاں زیادہ ایم این ایز بیٹھے ہوئے تھے، 30-40 کا مجموعہ تھا۔ تو میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان صاحب نے مجھے کہا کہ مخدوم صاحب آپ وہ پریس کانفرنس نہ کرتے تو ہمارا اقتدار رہ گیا تھا 2 دن، بلکہ 1 دن۔ میرے دل میں کہا 1 دن بھی نہیں تھا، وہ میں نے سپریم کورٹ کے ججوں کے بیٹھنے سے پہلے استعفیٰ دے دیا اسمبلی میں جا کے، جس کو میری پارٹی مسلم لیگ نے، جو آج کہتی ہے کہ اقتدار وہ 3 سال کا اقتدار ان کا ہیڈ کہہ رہا ہے، میرا ہیڈ کہہ رہا ہے شہباز شریف صاحب کہ آپ کی وجہ سے ہمیں اقتدار مل گیا تھا، انہوں نے مجھے ناپسند کر دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی گرا بھی نہیں ہے۔ اگر میں نے 18 ترمیموں میں ضیاء الحق کو ووٹ نہیں دیا تو وہ مجھے پسند کرتا۔ میاں نواز شریف کی جتنی آئینی ترمیمیں آئی ہیں، شریعت بل فلاں فلاں، میں نے ووٹ نہیں دیا تو مجھے برداشت تو کرتے ہیں آپ بھی، لیکن کوئی اتنا دل میرا چہرہ دیکھ کے خوش تو نہیں ہوگا۔ اور 35 مرتبہ میں الیکشن لڑا ہوں، تقریباً 20 مرتبہ تو ایم این اے کا لڑا ہوں،
تو یہ ہر دفعہ مجھے میاں صاحب نے خوش ہو کے ٹکٹ نہیں دیا. میں مینیج کرتا تھا, کانسٹیچوئنسی کے ساتھ تعلق واسطہ رکھتا تھا, نیشنل لیول پہ باتیں کرتا رہتا تھا, تو پھر وہ مہربانی ان کو کرنا پڑتی تھی, لیکن میں ان کا پسندیدہ کبھی نہیں رہا. تو جو بات کرے گا ٹکٹ کی, مجھے ٹکٹ کی پرواہ ہوگی؟ مجھے انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا, مجھے پرواہ بھی نہیں ہے. 1918 میں 2018 میں MNA بلا مقابلہ ہو گیا یہی الیکشن کا, لیکن مجھے ہی باہر اٹھا کے رکھ دیا, پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں میں اپنی پارٹی کے لیے باتیں کروں گا. وہ تو مجھ سے اعلان ذات کی کرتے ہوئے 1 منٹ نہیں لگاتے, میری بیمار کرسی کے لیے بات بھی نہیں کرتے. تو اس کے باوجود چونکہ مسلم لیگ میں پیدا ہوا اس گھر میں, وہ میرا ایمان ہے, میرا مذہب ہے, میرا سیکنڈ مذہب ہے مسلم لیگ. میں کہاں جاؤں؟ میں جب تحریک انصاف میں گیا تھا, آج اٹھا کے دیکھیں لیں پروگراموں کے اندر, جس صحافی نے پوچھا, میں نے کہا دیکھو میں نے اپنی اولاد کو کہا ہے مجھے کفن دینا مسلم لیگ کے پرچم میں. یہ کوئی کہتا ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے کہوں کہ مجھے مسلم لیگ کے پرچم میں دفن کرنا؟ وہاں پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہوں کہ میرا لیڈر میاں نواز شریف صاحب ہے اور وزیر اعظم کا ٹکٹ مجھے دیا ہوا ہے عمران خان نے. لیکن عمران خان نے جس طریقے سے اس نے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھا, ہے اور رہے گا. بھول جائیں یہ سارے کہ وہ کوئی انقلابی بن گیا ہے. میں نے وہ روپ بھی دیکھا ہے, یہ روپ بھی دیکھا ہے. میرے یہ نوجوان بچے میری یہ باتیں یاد رکھیں گے. جو اس وقت کہا تھا وہ ہوا, جو آج کہہ رہا ہوں یہ ہوگا. اس لیے اس پورے جھنجٹ سے نکلنے کے لیے سپریم کورٹ نے اس کو موقع ملا, کل پرسوں 2-3 دنوں میں اس نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دینا ہے. لیکن پھر ان 20 جو ممبر تھے پارلیمنٹ کے, صوبائی اسمبلیوں کے, ان کے ساتھ کیوں ظلم کیا آپ نے؟ ان کو ضمیر کے مطابق ووٹ اگر انہوں نے دیا ہے تو وہ عمران خان کے اشارے پہ ان کو آپ نے نکال دیا. یہ طریقے جو ہے یہ ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں. میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا, نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا, لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں. پاکستان ڈوب رہا ہے, معیشت ڈوب رہی ہے. کون ڈبو رہا ہے؟ لوگ بھوکوں سے مر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عوام سے, بھائی میں روزانہ شہر میں بھی ہوتا ہوں, دیہات میں بھی ہوتا ہوں, گاؤں کے اندر بھی بیٹھا ہوتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ڈبونے کے لیے نمبر 1 پہ جس کا نام آئے گا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, مطلب یہ ہے افواج پاکستان ہوں گے نمبر 1 پہ. پھر یہ ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ کئی رشوتیں لے کے یہاں تک آئے بیٹھے ہیں, لوٹ کے کھاتے ہیں اور میلاڈیاں کرتے ہیں. یہ نہیں چلے گا. بدقسمتی ہے, میں اس لیے چیختا رہتا ہوں, روکتا رہتا ہوں, خود کو روکتا رہتا ہوں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور بیماری نہیں ہے, صرف ٹینشن ہے آپ کو ملک کے بارے میں. آپ رات دن سوچتے ہیں, مرتے ہیں, مر جائیں گے. تو میں کہتا ہوں بھائی اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں. آج میری عمر 74-75 سال کے قریب پہنچا ہوا ہوں. ایک بات میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو چند دن مجھے ملے ہیں اللہ نے دیے ہیں, تو میں کیوں نہ بات کروں اپنی
بتاؤں حقائق اندر کی دنیا بتاؤں اپنے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو. پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اور وہ وائرل ہو رہی ہیں, ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. مجھے پارٹیوں کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے. میں کوئی الیکشن کے لیے نہیں, مجھے اللہ نے زندہ رکھا. مجھے شاید اس لیے رکھا ہے کہ تمہیں یادداشت دی ہے. اپنی قوم کو بتاؤ تو صحیح کہ ان کا یہ روزانہ اٹھ کے ان کو گھاؤ کون لگاتا ہے, زخم کون ڈالتا ہے, ان کو روز قتل کون کرتا ہے. یہی کر رہے ہیں قتل آپ کو. یہی ججز, ریٹائرڈ ججز, ریٹائرڈ بریگیڈیئر ملک کو کھا گئے ہیں. ڈی ایچ اے کو دیکھ لو. آپ دیکھیں, دو نظام چل رہے ہیں. جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, ایک سپریم کورٹ ہے جو کل بیٹھے گا. ایک سپریم کورٹ ہے جس کو جیک برانچ کہتے ہیں. جیک برانچ شاید آپ نے کبھی نام سنا ہو. یہ فوج کے اندر بڑے آفیسرز کو سزا دینے کے لیے یہ ان کی جیک برانچ ہے. اب وہ جیک برانچ نہیں رہی. 1993 میں پہلی دفعہ میں نے جیک برانچ کا نام سنا تھا. وہ سارے فیصلے کر کے لکھ کے ان ججوں کو دے دیتے ہیں, یہ سنا دیتے ہیں. جہاں وہ مداخلت چاہیں کرتے ہیں اور یہ خوش ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب مداخلت فرمائیے, نہیں مداخلت کریں تو ہم مر جائیں گے. پھر کور کمانڈر ہے, ایک اور پارٹی ہے, ایک اور نظام ہے جو چل رہا ہے. وہ اس میں جو کور کمانڈرز ہیں ماشاء اللہ لگتا ہے 30-35 سال تو ماشاء اللہ لگ رہا ہے. تو ہر ڈی سی, ہر سویلین, ہر بیٹر وہ ان کا ہفتے کے اندر ہر شام ان کی میٹنگ ہوتی ہے. یہ وہاں رپورٹ بیک کرتے ہیں. بظاہر حکومت ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی, عمران خان صاحب کی یا زرداری صاحب کی, کیونکہ فیصلے وہاں ہوتے ہیں ضلعی سطح پہ, تحصیل سطح پہ. ایک حکومت ساتھ ساتھ چل رہی ہے, بڑھی ہوئی ہے. وہ جیک برانچ وہاں ہوتی ہے. کور کمانڈر اپنے حصے کے پلاٹ بھی لیتا ہے. ڈی ایچ اے ہے تو زیادہ لیتا ہے, زیادہ بارش ہے تو پانی زیادہ ہو جاتا ہے. تو ان کے پاس پیسہ کی تو پرواہ نہیں ہے. بچہ ایک, میں آپ سے پوچھتا ہوں, سن لیں, جتنے کور کمانڈر ہیں پچھلے بھی اب بھی, کسی ایک کا بچہ فوج میں ہے نہیں. پاک فوج کس کے لیے ہے؟ ہم پہ حکومت کرنے کے لیے. کسی ایک کور کمانڈر کا بچہ دکھا دے آرمی کے اندر. اور چھوڑ دیا انہوں نے. پہلے زمانے میں اپنے بچوں کو کر لیتے تھے, بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تعلیم بار دلانی ہے, پیسے مل جاتے ہیں, پلاٹ مل جاتے ہیں, گھر مل جاتے ہیں, گاڑیاں مل جاتی ہیں, تو کیا ضرورت ہے کہ ہمارے بچے بیچارے صبح جا کے پریڈ گراؤنڈ کے اندر وہاں پریڈیں کرتے پھریں. وہ اب دنیا اور ہو گئی ہے. وہ ایک نظام ہے, وہ ایک سسٹم ہے. ایک چھوٹی سی چیز میاں نواز شریف نے ان کے جرنیلوں کو نہیں لگایا تھا اداروں کا, اکثر جگہ پہ انہوں نے سی پیک ہی بند کر دیا. عمران خان بیچارہ تو اتنا ان کا پچھلگ تھا کہ ہر ادارے کا آپ جو اٹھائیں گے ریٹائرڈ جج ہی ہوگا, ریٹائرڈ جرنیل ہوگا. حاکم کون لگا رہا تھا؟ عمران خان. ان کی تابعداری کر رہا تھا. لیکن اب وہ ان کو وقتی طور پہ لڑ رہا ہے, لڑ نہیں رہا. یہ جو میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, وہ بیانیہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں کی آواز تھی. وہ اس بیانیہ کو جب ہم نہیں آگے چلا سکے تو پھر ہم نے حکومت میں بیٹھ گئے. ہم نے کہا کہ ہم معاملات کو, معیشت بھی ہم اٹھا لیں گے, 100-200 ہم تیل بھی مہنگا کر دیں گے. اور بھائی آپ کون ہیں کرنے والے؟ آپ پاکستان کو بچا رہے ہیں ڈیفالٹ ہونے سے.
آپ کا ذمہ داری نہیں تھی. اس وقت بھی میں نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس مت لے آؤ, 5 سال عمران کو حکومت کرنے دو. میں مر رہا تھا, مرنے سے پہلے 4 گھنٹے پہلے جو ویڈیو دیا, میں نے یہی کہا کہ خدا کے لیے اس کو نہ ہٹاؤ. ہماری تو نہیں سنتے, پرواہ بھی نہیں ہے مجھے. 18 ترمیموں پہ مجھے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ تو مذہبی بل ہے. میں نے کہا میاں صاحب آپ میرے گھر جا کے دیکھ لیں, میرے سرانے اس وقت بھی تفسیر پڑھی ہوئی ہوگی, قرآن پڑھا ہوا ہوگا. میں جانتا ہوں مذہب کو, لیکن یہ جو بل ہے, یہ جو ترمیم ہے, میں اس کو ووٹ نہیں دے سکتا. میں تو ایک وہ آدمی ہوں جو مسترد شدہ ہے, مجھے کوئی سیٹ نہیں چاہیے. یہ ہماری جو پارٹیاں ہیں, کہاں گیا جاوید ہاشمی؟ اور جاوید ہاشمی کا وہ نظریہ جو تھا, وہ تمہارا لیڈر عمران خان 100% وہی باتیں کر رہا ہے جو میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ باتیں ہوں گی. اور اب پوچھو سے حلف اٹھوائیں, میرے سامنے بٹھائیں, یا خود اسے چلو نہ بھی مانے آپ کے سامنے, اس کا دل تو مانتا ہے کہ جاوید ہاشمی کیا کیا کہتا تھا. وہی ہوا. اور لڑو, تم بہادر ہو, لڑ جاؤ, انقلابی ہو, لڑ جاؤ, چند سیٹیں جیت جاؤ گے, جیت جاؤ, الیکشن جیت جاؤ گے, جیت جاؤ گے. پھر بھی تم اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہو عمران خان. اور ہماری مسلم لیگ بھی جو ہے وہ بھی نہیں الگ رہ سکے, زرداری صاحب بھی الگ نہیں رہ سکے. ان سب کو اب یہ وقت آ رہا ہے, پھر سوچ لو. میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ کنٹینر پہ ہم عمران خان اور زرداری صاحب کی پارٹی, ہم سب اکٹھے ہوں گے. مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ہم اکٹھے ہوں گے. مولانا نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کی تھی. میرا تو وہ گھر ہے, مولانا فضل الرحمان کا گھر میرا گھر ہے. پوچھنے وہ بھی مجھے نہیں آیا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے, نہ اسد آیا ہے. تو مجھے پرواہ نہیں. اب میں اپنی بیماری کو لے کے مجھے وہ پوچھے, وہی نہیں پوچھنا چاہیے. میں کون ہوں, میں کیا ہوں. ہاں میں ہوں. 73 کانسٹیٹیوشن کو بھٹو صاحب نے عملی طور پر نہیں لگایا تھا, انہوں نے ایمرجنسی لگا دی تھی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ جو ہے اس کے اوپر ملک کھڑا رہ سکتا ہے. بنگالیوں کو تو نکال کے پھینک دیا آپ نے گڑھے کے اندر, وہ گڑھے سے کھڑے ہو کے اور یہ سریا تک جا پہنچے ہیں بنگالی. لیکن آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے جرنیلوں نے کیا ہے, کسی اور نے نہیں کیا. ہم تو انہی کے پیداوار ہیں سارے کے سارے. میاں نواز شریف ہو بے شک, میاں زرداری صاحب ہو بے شک, اس میں عمران خان ہو بے شک, مولانا فضل الرحمان تھوڑا سا الگ ہیں, لیکن موقع پہ انہوں نے بھی 8 سال ان کا ساتھ دیا. کیوں دیا؟ اس وقت میں ان کو کہتا تھا کہ آپ ہی ڈٹ سکتے ہیں, آپ ہی لڑ سکتے ہیں, آپ ہی کی پارٹی جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا وہ بوجھ اتار کے پھینک سکتی ہے, جیلیں آپ کاٹ سکتے ہیں. آپ کے آبائی یہ سیاست ہے. آپ کے تمام دینی مدارس جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے غلام تو نہیں ہیں, تو یہ آؤ یہ کہتا ہے ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں امریکہ کے. امریکہ کو دبا کرو, ایک ہی نعرہ لگاؤ مل کے کہ ہم اپنے فوجیوں کے غلام نہیں ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے غلام نہیں ہیں. عمران خان یہ نعرہ لگاؤ, یہ بھی لگائیں, مل کے لگاؤ گے معیشت زندہ ہو جائے گی. پاکستان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم اپنے بچوں کا روزگار کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے غلامی کا پٹا فوج کا گلے سے نہ اتارا تو یہ پاکستان کو ڈبو دیں گے. ہم پاکستان کے ڈبونے والوں کو بھی انشاءاللہ ہم ان کو ڈبو دیں گے, ان جرنیلوں کو, ان ججوں کو, ان پاکستان کے